آج کا جو پاکستان ہے وہ کل کے پاکستان سے بہت مختلف ہے. کل کے اور آج کے پاکستان میں پولیس افسر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہے آج، کیا چینج آئی ہے میجر؟ ٹریننگ نیچرلی اس لیول پہ اسٹیٹک تو نہیں ہے، بہت امپروو ہوئی، اور پولیس آرڈر میں ہی انفیکٹ 19 ڈپارٹمنٹس کریٹ کیے گئے ہیں. بس آئی ٹی فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ نور مقدم کا کیس ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی سری لنکن کا مسئلہ ہوا تھا، یا آپ دیکھیں حالیہ جو کرسچنس کے پہ حملے ہوئے تھے آگے، یہ جو اتنے سارے کیسز لوگ یہ آخر منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ اس کی ڈیلے پولیس کی وجہ سے ہوتی ہے یا یہ بھی سفارشی کلچر ہے؟ نہیں، اس میں دونوں چیزیں شاید ہیں. ہمیں اگر پولیس کو دیکھنا ہے نا تو پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. یہاں تو ہوتا ہے کہ پولیس تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ آگ لگا رہے ہوتے ہیں لوگ آ کے. ایک آدھ انسیڈنٹ میں ایسے ہو سکتا ہے. خواتین کا جو اس میں رول ہے، میں سمجھتا ہوں پولیس اسٹیشنز میں آنا، بعض جگہ پر خواتین انچارج بنا دی گئی ہیں. آئی تھنک اٹس ڈوئنگ ویری نائس. ویری نائس. ایک تو خواتین جاتی ان کے پاس ہیں، پہلے ٹرینڈ نہیں تھا. شروع میں جب ہم نے لاہور میں پولیس اسٹیشن بنایا، خواتین پولیس اسٹیشن، تو وڈ یو بلیو کہ 3 سال میں وہاں کچھ 4 ایف آئی آرز درج ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، عبد الباسط خان پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پاکستان پولیس ڈپارٹمنٹ جو اس ملک کی تمام تر شہریوں کی حفاظت کرتا ہے، بے شمار قربانیاں دیتا ہے، اور نہ صرف اس ملک میں بلکہ جو بیرونی دہشت گردی ہے اس کے لیے بھی ہمہ تیار رہتا ہے. تمام تر خوبیوں کے باوجود، ان تمام تر قربانیوں کے باوجود، جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے جوانوں نے اپنی شہادتیں دی، جس میں پاکستان پولیس ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران بشمول احمد مبین صاحب جو ڈی آئی جی ٹریفک تھے، زاہد گوندل صاحب جو ایس ایس پی آپریشن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبغت منصور غیور صاحب جو کہ ایڈیشنل آئی جی پشاور تھے، ان لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی. کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. اور آج بھی یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں. عام شہری سے پوچھا جائے تو اس کو پولیس سے بے شمار شکایتیں ہیں. یہ شکایتیں ان کی جینوئن ہیں یا نہیں؟ جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو موجودہ خامیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں، ان کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کیا حالات ہیں، ان سب کچھ جاننے کے لیے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ملک خدا بخش آوان صاحب کو. ملک خدا بخش آوان صاحب جو ہیں آئی جی کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، اور یہ آر پی او کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. مختلف ڈسٹرکٹس میں، ڈویژن میں ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر بھی بہت محنتی افسر تھے، اور اب ریٹائرڈ ہیں. لیکن ان کے پاس ان کا تجربہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ان سے اس تجربے میں پوچھوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی یہ خامیاں، یہ کمزوریاں کس چیز کی عکاسی کرتی ہیں، اس کا حل کیا ہے. ویلکم ٹو ملک صاحب. تھینک یو. آئی ایم ریئلی پلیز کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور انشاءاللہ ود فل جسٹیفیکیشن تمام کتنی بھی کیوریز ہیں، کلیریفیکیشنز ہیں، تاکہ ہم کسی طریقے سے پولیس کا جو پبلک امیج ہے اس کو امپروو کر سکیں. قربانیاں، سپریم سیکریفائسز ہے بین ڈن، اور وہ یہاں نہیں، پنجاب میں، کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی. ایون پنجاب کے افسر سنبل صاحب تھے، وہ بڑے اچھے افسر تھے، پولیس لائن میں شہید ہوئے. سندھ میں اسی طرح بہت سارے آفیسر نے قربانی کی، اور بڑا ہمارے پرانے افسر تھے فتحیات میکن، 7th کامن، آپ کے ہی کامن کے تھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ جان کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے.
تو انشاءاللہ جیسے آپ کویشچن کریں گے تو اس کو ہم اوپن کرتے جائیں گے کہ کیا. ملک صاحب ایک تو یہ چیز میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, آپ مجھے پولیس کے محکمے میں مس فٹ لگتے ہیں, کس لیے لگتے تھے, وجہ کیا تھی اس کی؟ آپ کا چہرہ سافٹ ہے, مسکراتا چہرہ ہے, نہ وہ مونچھیں ہیں, نہ وہ تو ہے, نہ وہ غم غصہ نظر آتا ہے چہرے پر, ہمیشہ مسکراتا کھلتا ہوا چہرہ. کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ پولیس کے علاوہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ایک تو میرا چوائس تھا. میں پاکستان میں 20th پوزیشن میں تھا. آئی وڈ ہیو آپٹیڈ اینی سروس, لیکن میرے والد صاحب تو اس وقت زندہ نہیں تھے, بٹ میرے جتنے بھی بزرگ تھے, چچا تھے, والدہ تھے, انہوں نے سب نے کہا کہ جی پولیس میں ہی آپ جانا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ وجہ ہوگی. بٹ جو لوگ سمجھتے ہوں گے میری شاید اللہ تعالیٰ نے اسے اور کمپنسیٹ کرنا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ راشدہ ملک شی واز فرام DMG, وہ پنجاب میں بھی سیکرٹری ہیلتھ رہی ہیں, سیکرٹری ایجوکیشن رہی ہیں, KPK میں بھی سیکرٹری ایجوکیشن رہی ہیں, اور وین شی ڈائیڈ انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس وقت بھی وہ فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ جی ہاں. تھی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوائس تو میرا اپنا تھا. آپ مطلب کہ I am جب آپ satisfied. ریٹائر ہوئے آخری بالکل. وقت تک آپ خوش تھے ماشاءاللہ, کہ آپ نے یہ نہیں محسوس کیا کہ یار میں کسی اور محکمے میں ہوتا نہ تو صرف خوش, آئی واز مور دین than سیٹسفائڈ کہ میں لوگوں کو کم از کم وہ جو گلہ ہے ان کا پولیس سے, اس کو کس حد تک دور کر سکتا ہوں. وہ میں اپنے ٹھنڈے مزاج سے کر سکتا ہوں, اور اچھی طریقے سے بات کر سکتا ہوں, ان کی پیشنٹ ہیئرنگ کر کے میں کر سکتا ہوں. اور پھر یہ جیسے آپ نے کہا نا سافٹ, اور یہ بھی اصل اسٹرینتھ تو انر اسٹرینتھ یہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے. بالکل فزیکلی امپارٹنس تو خیر اپنی ایک جگہ ہے. ایبسلیوٹلی. اور پھر ایلیٹ ایک زمانے میں جب شروع ہوا تو ایلیٹ میں فٹ ترین لوگ بھیجے جاتے تھے, ینگسٹرز بھی, فٹ بھی, ایکٹیو بھی, اور مجھے بھی سلیکٹ کیا گیا. میں نے ایلیٹ ٹریننگ کورس کیا. اس نے کمانڈو عام فیم میں کمانڈو کورس میں شروع ہے, تو اس لحاظ سے شکر الحمدللہ. اچھا ملک صاحب, ایک چیز یہ کہ اب جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ کا پرسیپشن جو ہے ایک عام آدمی کی نظر میں, لے مین کی, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پولیس سے بڑی شکایتیں ان کو. یعنی آپ کوئی آدمی شریف سے شریف بھی کہتا ہے یار میں پولیس کے میں دفتر میں نہیں جانا چاہتا, FIR درج کرانے سے گریز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی لٹ گئے, لیکن وہاں نہیں جانا, وہاں اور مسائل. پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں مختلف شکایات لوگوں کو ہیں, لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اصل عوامل بھی ہیں. جیسے میں, کیونکہ آپ لوگ اکٹھے سرو بھی کرتے رہے ہیں, اور میرے بیچ میٹ جو پولیس میں تھے میں ان کو بھی دیکھتا تھا, تو ان کی باتیں میں سنی ہیں. مثلا یہ کہ ایک تو جو اہم بات وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ جی ایک تو ڈیوٹی آورز بہت زیادہ سخت قسم کے ہوتے ہیں اس میں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شارٹیج آف اسٹرینتھ بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ تربیت کا فقدان, جیسے ٹریننگ وغیرہ نہیں ہوتی. چوتھا فزیکل جو اس کا پرابلم ڈیفیسٹ جو محکمے کو درپیش ہوتا ہے, مالی بحران جو ہے کہ جی ہم پیسہ نہیں خرچ کر سکتے آگے. یہ 4-5 جو ہیں, اس میں سب سے زیادہ خطرناک اس کو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں نہیں سوری ایک اور چیز تھی, پولیٹیکل انفلوئنس. ہاں صحیح ہے. کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہے؟ میں ان پانچوں کو ایک لحاظ سے تو ایگری کرتا ہوں کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہیں, ڈیوٹی آرز بھی بہت لمبے ہوتے ہیں نیچرلی اس میں ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کے کچھ ڈپارٹمنٹس نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی کی ہے کہ کیوں پولیس کا بیہیویئر جو ہے پبلک کے ساتھ زیادہ برا ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر 8 آور ڈیوٹی ہو اور وہ اپنے گھر چلے جائیں, فیملی سے ملیں اور باقی ٹائم گزاریں, تو نیچرلی دے وڈ بی فریش ٹو پرفارم. اگر ان کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہو وچ از لیگلی 24 آورس, تو پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک جیسا موڈ بھی رکھنا, ٹیمپرامنٹ بھی رکھنا. ان کے گھریلو پریشانیاں بھی ہوں گی, باقی ایشوز بھی سب کے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میں اس کو اس طرح کاؤنٹر کروں گا. بٹ دیر ہیڈ بن اٹیمپٹس آلسو. اگر رولز ریگولیشنز کی طرف آئیں تو اس 75 سالوں میں دیر ور 24
25 کمیشنز اور کمیٹیز بنی. لاسٹ اسلم ایاز صاحب کی کمیٹی بنی اور وہ بڑی کمپریہنسو اس میں رپورٹس تھی ہر اینگل کے بارے میں, پولیس اسٹیشن سے لے کے ٹاپ تک. بٹ وہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ نہ ہو سکی, اور پھر 2002 میں پولیس آرڈر 2002 آیا. صحیح. اب اس کی بیسک اسپرٹ یہی تھی ان چیزوں کا ازالہ کرنا جو ساری چیزیں آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اور پریمبل ٹو پولیس آرڈر بڑا پیارے طریقے سے لکھا گیا ہے کہ اے فورس ول بی کریٹڈ وچ وڈ بی ڈیموکریٹیکلی کنٹرولڈ, کہ اس کو وہ اس اثر ختم نہیں ہو جانا. جو پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, وہ دے آر ٹو بی, ان کے ڈائریکشنز ٹو بی فالوڈ ان سوٹیبل وے. پھر کہ پولیٹیکلی وہ نیوٹرل ہوگی, دیٹ فورس وڈ بی پولیٹیکلی نیوٹرل. انہوں نے اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھی. کہ ملک صاحب اس میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ایک جو ہمارا کولونیل پیریڈ کا جو 1861 سے جو ایک چلا آ رہا تھا, قانون بنا ہوا تھا, اس کے بعد جو آپ نے جیسے بھی کہا کہ پولیس آرڈر 2002 آیا, آپ کہتے ہیں کہ اس کولونیل سسٹم سے, چونکہ ہم تو اب انگریز نہیں ہیں نا, ہم تو اب اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ اکٹھے ہیں, اور یہاں پر ہمیں جو پولیس افسر آتا ہے تو اس کو اپنی ایز اے نیشن کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ تو باہر سے ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہم غلام ہیں آ کے. تو اس آرڈر میں جو 2002 تھا اس میں کیا ویریشن دیکھتے ہیں, کہ کیا آپ کو فرق کیا نظر آتا ہے؟ ایک تو سب سے تیسرا جو پوائنٹ تھا ریلیٹنگ ٹو دس, وہ تھا کہ گورننگ فلاسفی آف دی پولیس آرڈر وڈ بی بیسڈ آن کمیونٹی پولیسنگ. اور کمیونٹی پولیسنگ کے دو آگے سیگمنٹ تھے کہ دیر وڈ بی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشنز, اور وہ ضلع لیول پہ بھی ہوں گے, وہ پروونشل لیول پہ بھی ہوں گے, وہ نیشنل لیول پہ بھی ہوں گے. اور ان کا کام تھا کہ کوئی پولیس کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ بھی اس کی انکوائری کریں اور وہ رپورٹ ڈی پی او کو بھجوائیں. اور ڈسٹرکٹ لیول پہ تو جو ایک پینل بنایا گیا تھا, سلیکشن پینل, اس میں سیشن جج اس کو ریکمینڈ کرتا تھا ان لوگوں کو جو کہ اس کے ممبر ہونے چاہیے. کچھ ممبرز, اس کے آدھے ممبرز جو ہوتے تھے وہ متعلقہ ضلع کونسل کے ممبر لیے جاتے تھے جن کی بھی اچھی ریپوٹیشن ہوتی تھی. تو یہ پینل کئی جگہ پہ بنے بھی, انہوں نے کام بھی کیا, بڑا اچھا کام ہوا, لیکن پروونشل لیول پہ نہیں بن سکے, نیشنل لیول پہ نہیں بن سکے. لیکن اس میں ملک صاحب ایک اور بھی چیز یہ تھی کہ جو ہمارا پرانا تھا نا, جو 1861 کا کولونیل تھا, اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس عوام کو غلام بنانا ہے, اور ان کو غلام بنانے کے لیے جو بھی جبر و تشدد کا راستہ اپنایا جاتا اس کو اپنانا تھا. تو وہ تو اس دور کی غمازی کرتا تھا. یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ شہریوں کی جو حفاظت والا معاملہ ہے, شہریوں کو انصاف دلوانے والا معاملہ ہوتا ہے, وہ خاص طور پہ کمیونٹی بیس پہ جو آپ لے کر گئے آ کے, وہ اس سے چینج ہو گیا ٹوٹل آ کے, کہ جب انگریز چلا گیا تو اب اس آرڈر کو بہت ٹائم لگا 2002 میں. کہاں آپ دیکھیں 47 اور کہاں 2002 میں. اس دوران آپ نے جیسے ایک رائٹلی یو سیڈ کہ کچھ کمیشن بنے, کچھ ایسی کمیٹیاں بنی آ کے, لیکن آج بھی سر, آج بھی ایون ٹوڈے, آج بھی اگر پولیس کو دیکھیں تو اس چیز سے ہٹ کے کہ قوانین کیا ہیں جو اب جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ 24 آورز کو ڈیوٹی دے رہا ہے, یا اگینسٹ دی لیٹسٹ کرائمز جو کہ باہر سے دہشت گرد کر تربیت لے کے آتے ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ان کے پاس ہوتے ہیں جو ہمارے لوگوں کے پاس روایتی ہتھیار ہوتے ہیں, کوئی مقابلہ نہیں ہے, فنڈز کی کمی ہے, آ کے فنڈز نہیں مل رہے آ کے. اینڈ ابو آل ایک ایفیشینٹ افسر جو کہ عوام کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے, بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن جب وہ سفارش ایم پی ایم این ایز کی یا بڑے آدمی کی قبول نہیں کرتا تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. دیکھیں یہ بھی واقعی ان کو ختم کرنا ضروری ہے, لیکن میں اس کا جو دو انسٹیٹیوشن تھے, ایک تو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن اور پھر سٹیزن پولیس لائزہ کمیٹیز بنی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اور سینئر لیول پہ بھی. ان کا بنیادی طور پہ کام تھا ٹو کریٹ اے برج بٹوین پولیس اینڈ پبلک, کہ ان کو فیئر نہ ہو تھانے میں جانے میں, وہ کمپلینٹس والنٹیریلی لے کے جائیں
اور پولیس کے ساتھ مل کے کام کرے. جیسے باہر سٹیزن اون پیٹرول ہے, کئی پولیس اسٹیشن ہیں. کینیڈا میں گیا تو ایک پولیس اسٹیشن تھا, وہاں ویکنڈ پہ کوئی پولیس نہیں ہوتی, پبلک ڈیوٹی پرفارم کرتی ہے, والنٹیرلی پرفارم کرتی ہے. سی پی ایل سی کا بھی مقصد یہ تھا کہ کئی ہمیں ضرورت ہو, جو ہم اسپیشل پولیس ریکروٹ کرتے ہیں محرم ڈیوٹیوں کے لیے باقی, تو وہ ہمیں پرووائڈ کریں, اور ساتھ ساتھ جو بھی ان کے گریونسز ہیں لوگوں کے, وہ پولیس کمانڈر تک یا ضلع پولیس کا جو افسر ہے اس تک پہنچائیں. اچھا ولد صاحب، ایک اور چیز یہ ہے کہ آج کا جو پاکستان ہے وہ کل کے پاکستان سے بہت مختلف ہے. آپ کل کے پاکستان میں تھے, کل کے اور آج کے پاکستان میں پولیس افسر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہے آج, کیا چینج آئی ہے میجر؟ ایک تو یہ کہ ٹریننگ نیچرلی اس لیول پہ اسٹیٹک تو نہیں ہے, بہت امپروو ہوئی ہے. اور پولیس آرڈر میں ہی انفیکٹ 19 ڈپارٹمنٹس کریٹ کیے گئے ہیں. بس آئی ٹی فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے, اور لاہور, اسلام آباد, کراچی سیف سٹی جو اسکیمز ہیں ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ایک آل راؤنڈ کوریج دینا. کیمرے لگ گئے شہروں میں, پھر ان کی مدد سے مانیٹر بہت بڑے لگے ہوئے ہیں جو ہر کونے کو تقریباً مانیٹر کر رہے ہیں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو آپ کے برا سیف سٹی جو سیف سٹی کا ہے, اس وقت نہیں تھا یہ. ہاں, اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو بڑا لاجیکل اینڈ تک لے کے آئے. تیسرا بڑا اس کا جو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, وہ ہے کہ موبائل فون. اب اس کو موبائل لوکیٹرز ہمارے پاس ہیں, اور خدا نخواستہ اگر واقعی جینونلی انفارمیشن مل جاتی ہے تو پھر اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, اور وہ 80% تک ان کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کہاں ہے, یا اس بندے کی پوزیشن کیا ہے, یا کہاں سے وہ کال کر رہا ہے. اتنا اس حد تک کیا جا سکتا ہے. پھر میں نے ہی ایک اس معنی میں ایک تجویز دی تھی ماڈل پولیس اسٹیشنز کی, کہ ہم اگر اس چیز کو بہت پھیلا نہیں سکتے ڈیو ٹو شارٹ انویسٹمنٹ, تو اس کا میں اگر سم اپ کروں کہ ماڈل پولیس میں یہ تھا جو ہم نے بنایا کہ ایک تو گائیڈ کانسٹیبل ہوگا گیٹ پہ, کوئی بھی کمپلیننٹ آتا ہے تو وہ اس کو لے کے کمرے میں جائے گا جہاں اس کے لیے پانی چائے کا بندوبست ہوگا, انسپیکٹر لیگل وہاں موجود ہوگا, وہ اس کی کمپلینٹ لکھے گا اس سے پوچھ کے, اور اگر پرچہ بنتا ہے تو پرچہ فوراً ہو جائے گا اور ایف آئی آر اس کو اسی وقت دے دی جائے گی, اور اگر پرچہ نہیں بنتا تو رپورٹ درج کر دی جائے گی اور وہ کاپی بھی اس کو دے گی. کیا اس پہ عمل بھی ہوا؟ عمل بھی ہوا, اور پنجاب میں 100 پولیس اسٹیشنز مختص کیے گئے. ان کا کرائٹیریا یہ ہم نے رکھا کہ ان کی بلڈنگ اچھی ہو, چونکہ وہ اتنا نئے سرے سے بلڈنگز بنانا جیسے پڑا ہمارے ہوگا, ماڈل ولیجز بنائے گئے تھے اسی طرح villages ماڈل تھا. آج ٹھیک ہے. اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو بنانے کے لیے, ان کے لیے ہم نے اسپیشل کورس MPDD میں کروائے. وہ 15 ڈیز کا کورس تھا جس میں ایس پیز نے بھی شرکت کی, SHOs نے بھی شرکت کی, صرف گریجویٹ SHOs, اور ان کو پبلک ڈیلنگ میں ہم نے ٹریننگ دی. پھر ایون کال سننے کے لیے بھی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بینکس میں بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے, بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں, وہ سر کہہ کے بلاتے ہیں کوئی بھی کال کرے. تو یہ ہم جو ہیڈ کانسٹیبل لیول کے آدمی ہیں جنہوں نے ٹیلی فون سننا ہے پولیس اسٹیشن کا, ان کو بھی ٹریننگ کرائی. کاش کہ ملک صاحب یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہو بھی رہی ہوں, اس وقت ہمارے یہاں چل بھی رہی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہوں تو ضرور اس کا فیڈ بیک, جو عوامی فیڈ بیک آئے گا, لوگ اس کو پسند کریں گے. ایک اور جو اہم چیز ہے ملک صاحب کہ جیسے ہم پولیس کے ڈپارٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں تو پولیس کے جو لوگ ہیں, آفیسرز کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ آفیسرز تو ہمارے جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی تو آپ دیکھا کہ ہمارے تمام بڑے سینئر افسران جو اپنے دفتروں میں مقید ہو کر رہ گئے. پہلے وہ چلتے پھرتے تھے, آتے جاتے تھے, ٹریولنگ کرتے تھے, واک بھی کرتے تھے. اب تو وہ بیچارے باقاعدہ اگر کوئی باہر آدمی سائل کھڑا ہے یا سائلان کافی سارے کھڑے ہیں تو ان کو اندر جانے کے لیے اجازت ہی نہیں ملتی جب تک کہ آپ ٹیلی فون نہ کریں کہ جناب فلانا صاحب آپ سے ملنا چاہ رہا ہے. وہ کہیں گے ہاں مجھے اس نے سفارش کی تھی, کسی نے کہا وہ آئے گا ملنے کے, بھیج دو. یہ جو آج نظام ہے اس کو کس طرح بنایا جائے, کیونکہ عام آدمی کی رسائی پولیس افسر تک بہت مشکل ہو چکی ہے. اور دوسری بات
میں آپ سے یہ بھی ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ماڈرن جو لیٹسٹ آج کل کے ہمارے بیچز آ رہے ہیں جو ماشاء اللہ جس میں 51 بیچ بھی آ گئے 50 49 48 اس کے جو افسران جو ہیں ان کا رویے تو مجھے اس طرح کے بعض اوقات لوگوں سے شواہد ملتے ہیں کہ لوگ جب ملنے جاتے ہیں مطلب ہمیں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہاں جاؤ تو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کوئی بڑی مشکل سے ہمارا نمبر آیا, بڑی بات بھی نہیں پوری سنی گئی آگے. ہاؤ ڈو یو سی دس ایلیمنٹ آف جسے کہتے ہیں ایک عام آدمی کا ایک پولیس افسر سے انٹریکشن, ہاؤ از امپورٹنٹ؟ یو آر رائٹ کہ فزیکل انٹریکشن سے ہی آدمی ایکسپلین کر سکتا ہے, بٹ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں مین پاور کی کمی ہو, سننے والا اگر ایک افسر ہو اور ڈیلی 1000 اپلیکنٹس ہو تو ان کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی میٹنگز بھی آ جائیں گی, کوئی اور کمٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے جیسے کئی آئی جیز نے مقرر کیا ہے کہ 2 گھنٹے 4 to 6 آئی جی وڈ بی پرسنلی لسننگ کمپلینٹس, اور وہ پرسنلی ناٹ فزیکلی, وہ پورے پنجاب میں تمام ایس پیز, تمام ایس ایچ اوز دے آر آن لائن, اور جو بھی کمپلیننٹ آیا ہوتا ہے وہ وہاں سے بولتا ہے اور آئی جی آفس سے آئی جی صاحب خود سن رہے ہوتے ہیں اور پھر جو بھی ڈائریکشن دینی ہوتی وہ دیتے ہیں. اس ٹائم کو ڈی پی اوز جو ہے وہ اپنے لیول پہ 4 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں, وہ اپنا ایک سسٹم بنا سکتے ہیں تاکہ پبلک پہنچ سکے, بات بتا سکے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن ویریفیکیشن اس کی ہو جانی چاہیے. اچھا ملک صاحب, یہ جو اس وقت دہشت گردی کی لہر جو آئی ہوئی ہے جو بلوچستان میں اور کے پی کے میں دیکھی جا رہی ہے, جہاں ہمارے جوان فوجی جوان بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پولیس کے جو ایون جو آفیسرز ہیں, پولیس کے جو جوان ہیں, ان پر بھی حملے ہوتے ہیں. اور آج بھی میں دیکھا ہے کہ آج بھی اسی طرح پشاور میں حملہ ہوا. یہ جو واقعات ہیں اور ساتھ میں ٹی ٹی پی کا جو ایک نیا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے, بلکہ کیا ہے کہ وار ان پراکسی چل رہی, تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ ممکنہ خطرات سے نپٹنے کے لیے پولیس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ کم از کم جو اندرونی لیول پہ ہمارے یہاں ہے, جیسے چترال میں آپ نے دیکھا حملہ ہوا ریسنٹلی 6 ستمبر کو, تو یہ تو جسے کہتے ہیں کہ نیا ایک سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے, اس سے کیسے نپٹا جائے؟ کیا آپ کے خیال میں پرپوزلز ہونی چاہیے جس سے کہ ایز این آفیسر, ایز این آئی جی, آپ انٹیریئر منسٹری میں بیٹھے ہوں ایز اے سیکرٹری انٹیریئر, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ریکمنڈیشن دیں؟ دیکھیں, جو ریسنٹ رائز ان ٹیررزم ہے, آپ نے بڑا رائٹلی مینشن کیا کہ ٹی ٹی پی وہ بڑی ایکٹیو ہے, سپلیمنٹڈ ود دی افغان فورسز اینڈ افغان طالبان. اور بیڈ لک یہ ہوا, اور اب امریکن کنفیشن بھی کرتے ہیں کہ دیر ور 4-5 پروونسز جہاں انہوں نے ابینڈن کیا اچھا خاصا اسلحہ, اور وہ سارا اب ان کے پاس ہے, اور افغان طالبان کے ذریعے وہ ان تک پہنچ رہا ہے, اور وہ بڑا سفسٹیکیٹڈ اور ہے. ہم پاکستان اور افغانستان کا بارڈر دیکھیں, کیونکہ زیادہ جو شروع ہوتا ہے نا وہ وہیں سے ہوتا ہے, کوئی 804 کلومیٹر کے قریب ہے. اٹ واز اے پورس بارڈر. ہم نے باربڈ وائر اور وہ شروع کی, وہ آلموسٹ 90% مکمل ہو گئی, کچھ پورشن رہتا ہے, بٹ ڈیورنٹ لائن کو انہوں نے ایشو بنا کے دے ہیڈ بین کنٹینیو اٹیکس. اور وائرس کو تو وہ اکثر کاٹ کوٹ کے نکل جاتے ہیں. اب میں 2 اگر انسیڈنٹس پہ فوکس کروں, وہ زیادہ پولیس کے ریلیٹڈ تو اتنے نہیں بنتے. ایک تو تورخم پہ دیر واز این اٹیک, اور رپورٹس یہ ہیں کہ بارڈر جتنا بھی ہمارا ہے اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان ہوں, ٹی ٹی پی ہو, ان کو کیمپس کی صورت میں رکھا گیا ہے, اور وہ وہاں سے پھر اٹھ کے تو فوراً کرتے ہیں. اس حملے میں آرمی نے رہی لا انفورسمنٹ ایجنسی جتنی تھی بڑا اچھا ریٹیلیٹ, اب پرومپٹ رسپانس تھا, نقصان ہوا, اور
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 3-4 ہزار لوگ تو آپ کو اس میں بھاگتے ہوئے. ملک صاحب سجیشن کوئی بتائیں آپ کہ کیا وہاں کوئی مانیٹرنگ کس لیول کی ہونی چاہیے یا کچھ جسے انٹیلیجنس کچھ شیئرنگ ہونی چاہیے، کیا آپ کے خیال میں سمجھتے ہیں؟ سنسیئرلی تو ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے. کوئی بھی انفارمیشن ہو، موومنٹ ہو، دے ہیو کمیٹڈ. نمبر 2، افغان گورنمنٹ ہیز کمیٹڈ کہ جی کوئی ان کا سائل جو ہے وہ پاکستان یا کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. یہ دونوں تو وعدوں پہ پورا عمل نہیں ہو رہا ہے. اب ہم اس سے چونکہ یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، چترال کا بھی یہ ہے. اب وٹ از ٹی ٹی پی اپ ٹو، ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بیس بنا کے وہاں سے وہ لانچ کریں، شروع کریں، اور سو دیٹ رسپانسبلٹی جو افغانستان پہ آتی ہے وہ ختم ہو جائے کہ جی یہ تو آپ کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، وہ حملہ ریپلس ہوا، تمام لوگوں کو نکال دیا گیا. بارڈر پہ ایک جو میکسیمم سیکیورٹی ہو تھی، ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو گئی، اور آپ نے دیکھا 3 دن میں چمن میں بھی کوئی کنٹینرز آف شوگر وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں. اس بارڈر پہ بھی اسی طرح ہے، ڈالرز پکڑے گئے ہیں. اور ڈالر کا دوسری جو گورنمنٹ نے شروع کی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے تمام بزنس مینوں کو کانفیڈنس میں لے کے، اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ اب اس طرح جو شوقیہ خریدنے والے تھے وہ مارکیٹوں میں. اچھا ملک صاحب، ٹائم چونکہ شارٹ ہے، میں آپ سے کرسپ سے سوال ایک آدھا اور کر لیتا ہوں. یہ جو ہمارے ہاں جرائم ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے نقوش چھوڑ جاتے ہیں. ایسے جرائم ہوتے ہیں جن کی یاد دہانی جب کرائی جاتی ہے یا یاد آتے ہیں تو لوگ پھر رول آف لا پہ یقین نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ نور مقدم کا کیس ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی سری لنکن کا مسئلہ ہوا تھا، یا آپ دیکھیں حالیہ جو کرسچنس کے پہ حملے ہوئے تھے آ کے، یا اس کے علاوہ اب دوسرے بھی مشال کا کیس ہوا تھا، لائک وائز مینی ادر کیسز. اور جیسے وہ سندھ میں وہ جو شاہ زیب والا کیس تھا، تو یہ جو اتنے سارے کیسز لوگ یہ آخر منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ اس کی ڈیلے پولیس کی وجہ سے ہوتی ہے یا یہ بھی سفارشی کلچر ہے؟ نہیں، اس میں دونوں چیزیں شاید ہیں. ہمیں اگر پولیس کو دیکھنا ہے نا تو پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. اور پولیس آرڈر میں ایک بڑا اچھا بنایا گیا تھا میکنزم، ڈسٹرکٹ کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی ہیڈڈ بائی سیشن جج. اس میں ایس پی انویسٹیگیشن بھی جاتا تھا، اس میں پیرول آفیسر بھی جاتا تھا، سپرڈنٹ جیل بھی جاتا تھا، پرازیکیوٹر بھی جاتا تھا. سو دیٹ وہ جو امپارٹنٹ کیسز ہیں ان کی پروگرس دیکھیں کہ چلان فریم کرنے میں پولیس نے کوئی کوتاہی کی ہے، پرازیکیوٹر نے چلان. ملک صاحب، یہ تو ہے نا وہ چیز کہ کوتاہی کی ہے. یہاں تو ہوتا ہے کہ پولیس تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ آگ لگا رہے ہوتے ہیں لوگ آ کے. یعنی کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ پولیس بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ نہ تو آدمی کی جان بچا سکے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو املاک کو نقصان پہنچانے سے روک سکے ہیں. نہیں، ایک آدھ انسیڈنٹ میں ایسے ہو سکتا ہے. پولیس اگر کہیں ہے، جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں الٹیمیٹلی مثلا بچیوں کے ساتھ، اس کے لیے بڑا کام ہوا. قصور میں پچھلے کوئی 10 سال 15 سال پہلے انسیڈنٹ ایک ہوا تھا، تو اس پہ تو پورا ایک محکمہ اتنی اچھی تفتیش فورینسکس کے ساتھ اور اکیوز کو پکڑا گیا. اٹ ریکوائرز ٹائم. اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں کہ جی ڈی این اے لینا، باقی فورینسکس والوں کو بلانا اور پھر کوآرڈینیٹ کرنا ہے پوری انویسٹیگیشن کو، یہ پیورلی فزیکل ایویڈنس سے اتنا شاید زیادہ نہ ملتا. لیکن ملک صاحب، ایک اور چیز کی جو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، جو عورتوں کے ساتھ سے کہتے ہیں کہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان سے پرس چھین لیے جاتے ہیں یا ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کہ ریسنٹ فنامنا اوریجنیٹ ہو رہا ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، کرائم تو ہمارے جو ایک غربت ہے، حالات ہیں غریب آدمی کے، اور یہ یہاں نہیں انٹرنیشنل بھی کرائم بڑا ہے. کرونا میں خاص طور پہ جہاں بھوک افلاس ہوئے گی، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو وہ کریں گے. لیکن یہ تھوڑا سا خواتین کے پرس چھیننا اور یہ شوقیہ کرائم بھی ہے.
इनको ज़रूर मार्केटों में, जैसे पहले हर मार्केट में एक बीट होती थी और वो बीट इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल होता था अच्छा, कि जी कोई इसमें वाक़या होगा तो सबसे पहले तो उससे वो पूछा जिम्मेदार जाएगा, उसका मार्केट के अंदर ही दफ्तर होगा, बेशक एक गली में। मतलब आपका कि ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, फाइनली एंड लास्टली मलिक साहब, ये जो ख़वातीन जो हमारी आजकल पुलिस की अफसरान पोस्टेड हैं, अब ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी पुलिस की ऑफिसर्स के तौर पर आ रही हैं, तो जहाँ ख़वातीन के बारे में अक्सर ये गिला किया जाता था कि जिनको थानों में बंद कर दिया जाता है, थानों में बुलाया जाता है, हैरेसमेंट की जाती है, क्या आप फीडबैक क्या मिल रही है पुलिस को कि ख़वातीन के आने से क्या ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्राइम्स में कुछ मदद मिल रही है? डेफिनेटली मैं तो बड़ा इसको वेलकम चेंज समझता हूँ, ख़वातीन का आना। और पाकिस्तान अभी भी दुनिया में परसेंटेज के लिहाज से हार्डली 1% बनता है। जर्मनी सबसे ज़्यादा है 14%, 12%, 10+ तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़वातीन का है। ख़वातीन और फिर जब हमारा लॉ कहता है कि जी एक खातून अगर पकड़ी जाती है तो उसकी बाकी इंटरोगेशन जो है वो खातून पुलिस ऑफिसर करे, तो फिर इतनी ख़वातीन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उनको इंटरोगेट कर सकें, उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। और पुलिस के ये समझता हूँ ख़वातीन के आने से काफ़ी हद तक फ़र्क भी पड़ा है। और कुछ बनाए भी गए हैं, जैसे मैं सिंगापुर की मिसाल दूंगा कि मैं वहाँ गया तो वहाँ नाइटिंगेल होम्स हैं। नाइटिंगेल होम का मतलब है कि किसी खातून के साथ कोई हैरेसमेंट, कोई ज़्यादती, कोई रॉबरी होती है तो शी इज़ नॉट टेकन टू द पुलिस स्टेशन, राइट, शी इज़ टेकन टू द नाइटिंगेल होम, जहाँ उसको कंसोल किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, इस काबिल बनाया जाता है कि वो पुलिस को फेस भी कर सके और पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट भी दे सके। तो मलिक साहब, ये जो ख़वातीन का जो इस वक्त रोल है, मैं समझता हूँ पुलिस स्टेशंस में आना, बाज़ जगह पर ख़वातीन इंचार्ज बना दी गई हैं, आई थिंक इट्स डूइंग वेरी नाइस। बिल्कुल। और क्राइम, एक तो ख़वातीन जाती ही उनके पास हैं, पहले ट्रेंड नहीं था। शुरू में जब हमने लाहौर में पुलिस स्टेशन बनाया, ख़वातीन पुलिस स्टेशन, तो वुड यू बिलीव कि 3 साल में वहाँ कुछ 4 FIRs दर्ज हुई। सही है। उनकी तरफ नहीं जाते थे, मेल पुलिस स्टेशन की तरफ, किसी भाई को या किसी अजीज़ को साथ लेके, लेकिन अब वॉलंटरीली जाने लग गए। थैंक यू मलिक साहब, Thank you, बहुत thank शुक्रिया you, आपका। thank इज़ वेरी नाइस Thank मीटिंग you, यू, और thank बहुत अच्छा लगा आपके साथ। वक्त की कमी थी लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थे मलिक खुदाबख्श, साबिक IG पुलिस। और मैं समझता हूँ जो आज गुफ्तगू हमने की है, वक्त की किल्लत के बावजूद हमने कुछ इश्यूज़ को जो हैं, जो हमारे आज के करंट इश्यूज़ भी चल रहे हैं, उन पर गुफ्तगू करने की कोशिश की है। और आपने देखा कि मलिक साहब ने उनके अच्छे जवाब दिए। पुलिस की कुर्बानियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, हमारे गुज़श्ता 10 सालों में तकरीबन 5000 से ज़ायद पुलिस के जवानों ने और अफसरों ने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। हमारी भी एक आदत बन गई है, हम पुलिस डिपार्टमेंट को हर चीज़ का ज़िम्मेदार समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसके साथ साथ खुद आगाही भी होनी चाहिए। हमें ख़ुद भी डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए कि जितने वो पुलिस वाले इस मुल्क के मुहिब वतन हैं, उतने ही हम भी हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, हर आदमी को इसका ख्याल करना चाहिए। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में रहने वाले सब लोग, मैं समझता हूँ, इतनी ही जवाबदेह हैं जितने के पुलिस वाले जवाबदेह हैं। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल बासित ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।